السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم مخارج اور اس کی تفصیل، حروف کے مخارج تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ مکمل نقشہ ہے حروف کے مخارج کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 اصول مخارج ہیں، یعنی جسم کے 5 اعضاء ہیں جن پر مخارج قائم ہیں۔ ان میں ایک خلائے دہن، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اسپیٹ آف ماؤتھ، منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے نا، وہ ہے اس سے مراد۔ اس سے حروف مدہ نکلیں گے، اسے جوف دہن کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے حلق، حلق کے حروف، یہ 6 حروف عرب سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے زبان کے حروف، 10 مخارج ہیں اور یہ اس کے اندر یہ حروف ہیں۔ اس کے بعد ہیں ہونٹوں کے حروف، 2 مخارج ہیں اور 4 حرف ہیں۔ اور اس کے بعد ہے خیشوم، یعنی غنہ، غنہ کی آواز۔ سب سے پہلے میں آج آپ کو غنہ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ غنہ ایک آواز ہے۔ تو مخارج کی تعداد ہے 29، غنہ ان میں شامل نہیں ہے۔ تو غنہ جب حرف نہیں ہے تو اس کا مخرج کیوں بیان کیا گیا؟ وہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے منہ سے جتنی بھی آوازیں نکلتی ہیں وہ کسی نہ کسی حرف کی شکل میں ہوتی ہیں، وہ چاہے با معنی ہوں یا بے معنی ہوں۔ لیکن غنہ ایک ایسی مستقل آواز ہے کہ جو بغیر حرف کے ناک سے نکلتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو غنہ کے متعلق ہی بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ ہے، یہ ناک کا بانسا ہے، یہ یہاں اس کے اندر ناک کی ہڈی ہے۔ اس کو عربی میں خیشوم کہتے ہیں، اردو میں ناک کی بنسری، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں وہ جو بجاتے ہیں بنسری، تو اس کے اندر جو اس کے منہ میں ڈالتے ہیں نا حصہ، جو اس کی شکل ہوتی ہے نا یہاں ایسے، یہی اس کی شکل ہے۔ اور اس سے یہ غنہ، یہ جو آواز ہے نا نون غنہ، جیسے اردو میں آواز ہے کم ول، اور انگلش میں یہ دیکھیں لفظ لندن ہے، لندن، یہ آواز یہاں ہے۔ مانچسٹر، برمنگم، یہ یہاں سے نکلتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حرف، یہ غنہ کی آواز ہے، یہ نون اور میم میں پائی جاتی ہے، تو اس کا نام ہے خیشوم۔ اب واپس چلتے ہیں، اب دیکھیے یہ ہے، یہ غنہ خیشوم، اب یہ آپ کو دکھائی ہے ناک کی ہڈی، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ مراد اس سے کون سا غنہ ہے یہ آپ کو آگے چل کر ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو اب آئیے ہم چلتے ہیں، یہ اس کو ہم 17واں مخرج کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ پہلا مخرج تو آگے ہے، لیکن یہ 17واں مخرج میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا ہے۔ اب آئیے ہم پیچھے چلتے ہیں، یہ ہے مخرج نمبر 1۔ یہ ہے مخرج نمبر 1، اس کا نام ہے جوف دہن، منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ دہن کہتے ہیں یہ منہ کو، اور جوف کہتے ہیں جو خالی حصہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ کمرے کے اندر آپ نے دیکھا ہے نیچے فرش ہے، اوپر چھت ہے، سائڈوں پہ دیواریں ہیں، اور یہ جو باقی خلا ہے جس کے اندر آپ چلتے پھرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جوف، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ اس سے الف واو یا حروف مدہ نکلتے ہیں۔ اس جوف دہن کا ایک مخرج ہے اور 3 حروف ہیں۔ اب ہم آپ کو ان تینوں حروفوں کو علیحدہ تینوں حرفوں کو کے متعلق تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ کے سامنے، یہ جوف ہے، یہ یہاں سے چلتا ہے یہاں تک آتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جوف دہن، یعنی منہ کے یہاں سے شروع ہوتا ہے،
یہ ایسے نکلتا ہے، یہ ایسے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف جو ہے نا، یہ الف کب الف ہے؟ جب وہ خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو یہ یہاں سے نکلتا ہے آ، یہ نکلا بات، پھر دیکھیے آ، یہ نکلا ہے بات، ٹھیک ہے۔ یہ تھا الف جوف دہن کا، اسے کہتے ہیں الف جوف دہن سے نکلتا ہے۔ الف اس کی 3 حروف ہے نا، تو یہ یاد رکھیے گا، الف جوف دہن سے نکلتا ہے، اور بلکہ یہ جوف دہن نہیں، جوف حلق، یہاں سے ہے نا، یہ حلق ہے، یہ تو یہ ادھر سے آتا ہے ایسے، تو الف جوف حلق سے نکلتا ہے، اور آگے چلیے، یہ آگے ہے واو، یہ درمیان میں یہ جو حصہ ہے نا، یہ ہول گول ہیں، اور یہ جو درمیانے حصہ ہے نا، اس سے واو نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں جوف لب، اسے کہتے ہیں جوف لب۔ طارق، ہاں جی سب نکال سن، اسے کہتے ہیں جوف لب، یہ ہے جوف لب، اس سے واو نکلتی ہے، یہ واو۔ اچھا، اب تیسرے نمبر پہ ہم چلتے ہیں، یہ دیکھ لیجیے، یہ ہے جوف دہن کا اصل، یہ ہے، یعنی الف ادھر سے آیا تھا ایسے، ادھر سے نکل گیا تھا، یہ الف تھا ادھر سے، ہونٹوں کو جب ہم نے گول کیا تو یہاں سے نکلا واو، اور جب زبان کا یہ درمیان ہے یہ حصہ، یا جب اوپر تالو کے درمیان سے لگے گا نا، تو اس کو کہتے، یہاں سے نکلتا ہے یا۔ دیکھیں اس کو کیسے، آپ دیکھیں آ، اگر آپ بولیں گے نا آ، یہ نکل گیا ہے، او، ہونٹ یہاں پہ گل ہوں گے، ای، دیکھیں زبان اوپر چلی گئی ہے، ای، یہ زبان اوپر جا کے لگے گی، ای، آپ غور کریں تو یہ اسے کہتے ہیں جوف دہن، یہ مخرج نمبر 1 تھا، ٹھیک ہے۔ اب چلیے آگے ہم مخرج نمبر 2 میں آتے ہیں، یہ آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، یہ خلائے دہن، تینوں حرفوں کی آپ کو تفصیل بتائی ہے۔ اگر آپ کو مزید اس کو سمجھنا ہوگا تو یہ جب آج کا سبق جو ہے، یہ جب یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آئے گا، آپ کو بھیج بھی دیا جائے گا، تو آپ اس کے اوپر مزید سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیے دوسری اصل ہے حلق کے حروف، میں نے بتایا تھا نا 5 اعضاء ہیں انسانی جسم کے، ایک جوف دہن، ایک حلق، ایک زبان، ایک ہونٹ، اور ایک خشوم۔ اب یہ اندر ان کی تفصیل ہے، یہ آگے اندر لکھانے ہیں۔ اب دوسرا جو اصل ہے وہ ہے حلق کے حروف، یہ حروف حلقی ہے۔ تو حروف حلق کے اندر 3 مخارج ہیں، مخرج نمبر 2۔ اچھا، جوف دہن میں کسی کی معاونت نہیں ہے، اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے۔ مخرج نمبر 1 جوف دہن، منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے آپ یہاں پہ بولیں گے منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے الف واو یا مدہ نکلتے ہیں، یہ ان کو حروف حلقی یعنی خلائے دہن کے حروف کہتے ہیں۔ آگے چلیے، مخرج نمبر 2 اقصا حلق، اقصا حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے، کہاں ہے وہ؟ حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے، اس سے ہا اور حمزہ نکلتے ہیں۔ ابھی اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ ہے، یہ ہے اقصا حلق، لور پارٹ، تو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اقصا حلق۔ یہ دیکھیں، یہ سینہ ہے، یہ جہاں جا کے گلا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے نیچے جا کر یہ جگہ ہے، یہاں سے نکلے گا ہا۔ اب اس کو ہا کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ لگائیں نا، تو مشق کریں تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ آواز ٹھہرے گی نا، وہ یہ جگہ ہے، دیکھیں یہ جگہ ہے، اور ہا بھی اس سے نکلتی ہے، اور دوسرا اس سے حرف نکلتا ہے حمزہ، یہ یہ ایسے کریں گے تو یہاں پہ جھٹکا لگے گا، حمزہ اور ہا۔ اس کا یہ مخرج نمبر 2 ہے، اس کا نام ہے، انگلش میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا نام ہے اقصا حلق، یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور عربی میں ہے اقصا حلق، اور ہم اردو میں کہتے ہیں حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے۔ اس سے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس سے یہ 2 حروف نکلتے ہیں، ایک ہا
اور دوسرا یہ حمزہ، تو یہ آ گیا اقصا حلق۔ اب چلیے آگے ہم دیکھیے یہ ابھی آپ نے مخرج نمبر 2 پڑھا ہے، اقصا حلق، حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے۔ اچھا اب ویسے روٹین میں تیسرا مخرج ہے اور حلق کا یہ دوسرا مخرج ہے، اس کو کہتے ہیں وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ۔ یہ جو انسان کے گلے میں گڑا سا پڑا ہوتا ہے نا جہاں سے، تو گلا اور یہ ہڈی کا درمیان جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں وسط حلق۔ اب یہ آپ کو نقشے میں لے چلتا ہوں، اس سے ہا اور عین نکلتے ہیں 2 حرف، جو پہلے تھے وہ حمزہ اور ہا، دوسرا سے یہ جو وسط حلق ہے اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ جگہ ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جگہ ہے۔ اچھا مڈل پارٹ اس کا یہ وسط حلق ہے، ٹھیک ہے، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے ہا اور عین 2 حرف نکلتے ہیں، ہا اور عین، یہ یہاں سے نکلے 2 حروف، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے اب روٹین میں چوتھا مخرج اور حلق کا تیسرا مخرج، اس کو کہتے ہیں ادنا حلق، یعنی جو سب سے بعد میں آنے والا ہے۔ ہم شروع ہوئے ہیں سینے کی طرف سے، سینے کی طرف والا جو ہے وہ اقصا حلق ہے، جو درمیان میں ہے وہ وسط حلق ہے، اور جو منہ کے قریب ہے اس سے یہ 2 حرف نکلیں گے۔ ابھی ہم اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ یہ مخرج نمبر 4 ہے، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے یہ بالکل یہ جگہ ہے، یہ آپ دیکھیں، منہ کھول کر دیکھیں، غا کہیں گے تو یہاں پہ آواز آپ کو محسوس ہوگی یہاں سے نکلتی ہے۔ غین خا، یہاں خا ہے، یہاں غین ہے، یہ پہلے خا یہاں پر ہے اور غین جو ہے وہ یہاں پر ہے، غین یہاں پر ہے، خا ذرا اوپر ہے، یہ خا غین۔ خا اوپر ہے، غین نیچے ہے۔ اب ترتیب کس طرح ہوگی؟ ہا، حمزہ، ہا، عین، غین، خا، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 6 حروف نکلتے ہیں۔ اور اس پورا جو حلق کا یہ حصہ ہے اس کو ہم نے 3 پارٹ میں، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ جو سب سے نیچے ہے اس کو اقصا حلق کہیں گے، اور یہ جو درمیان ہے اس کو وسط حلق کہیں گے، اور یہ آخر میں ہے اس کو ادنا حلق کہیں گے۔ تو اس سے 6 حروف حلقی نکلتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور ہے، شعر ہے، حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین، حروف حلقی 6 ہیں اے نور عین، حمزہ ہا، عین ہا، خا غین۔ بندے نظر نہیں آ رہے، وہ میں نے کچھ کیا ہے، لیسن چھپ جاتا ہے نا، اس سے کچھ کیا۔ آپ نے کچھ کیا؟ نہیں، یہ ایڈمٹ آ رہے ہیں بندے، یہاں سے کرنا ہوتا ہے، ایڈمٹ آل ہے۔ ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سارے ٹھیک، جی قاری صاحب آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں نے شور کر دیا۔ اچھا اب دیکھیے مخرج نمبر 5 یہ آ گیا ہے۔ آپ نے 4 مخرج پڑھے ہیں، ان میں معاونت کوئی نہیں تھی۔ یہ غور طلب بات یہ ہے، یہاں پر صرف جو نام لکھے گئے ہیں نا حروف مخارج کے، یہ وہیں سے نکلتے ہیں، یعنی یہ حروف مدہ جوف دہن سے نکلے تھے، معاونت کوئی نہیں تھی۔ اقصا حلق سے نکلا تھا، معاونت کوئی نہیں تھی۔ وسط حلق سے نکلا تھا، معاونت کوئی نہیں تھی۔ ادنا حلق سے نکلا تھا، معاونت کوئی نہیں تھی۔ اب دیکھیے مخرج نمبر 5 جو ہے نا، یہ اقصا لسان، زبان کی جڑ، یہ سمجھ لیں۔ جیسے یہ اقصا حلق تھا نا، جو سب سے دور تھا نیچے، یہ نیچے، تو وہ اقصا حلق تھا۔ تو اب زبان کو جہاں سے جڑ سے شروع کیا نا، تو جو سب سے پچھلا حصہ زبان کا نا، اس کا نام ہے اقصا حلق، یعنی زبان کی جڑ۔ اچھا یہ اکیلی زبان سے نہیں نکلتے، زبان کے ساتھ تالو
جب تک نہیں لگے گا اس وقت تک یہ حرف ادا نہیں ہوگا، یعنی معاملت ہے اس کی، یہ آگے بتاتے ہیں لحاظ۔ لحاظ کسے کہتے ہیں یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں، یہ دیکھیے گا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلے میں یہ گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، یہ اسے کہتے ہیں کوا، عربی میں کہتے ہیں لحاظ، اسے کہتے ہیں کوا۔ اچھا، اسے کہتے ہیں کوا، اسے کوے کے قریب تالو کا نرم حصہ یہ ہے، کوے کے قریب تالو کا نرم حصہ، یہ اس سے قاف نکلتا ہے۔ اب یہ معاملہ تک لگے گی، یہ زبان کا یہ حصہ اوپر اٹھ کر ایسے جائے گا، جا کر یہاں لگے گا، قا، یہ جب آپ نکالیں گے نا آواز تو یہ حصہ اوپر کی طرف جائے گا، یہ زبان کی جڑ ہے، یہ اوپر کی طرف جائے گا، یہ زبان کی جڑ ہے، یہ زبان کا مڈل ہے، یہ زبان کی پشت ہے، یہ اور یہ زبان کی نوک ہے، اور یہ زبان کا کنارہ ہے آپ کو بتایا گیا، اور یہ زبان کا ہافا ہے۔ تو یہ قاف میں یہ جگہ ادھر جا کر اوپر لگتی ہے، یہ جگہ ادھر جا کر اوپر لگتی ہے، ایسے قا۔ اس کا مخرج اس طرح بیان ہوگا کہ قاف کے مخرج کے قریب، قاف کے مخرج کے قریب کوے کے متصل تالو کا نرم حصہ، کوے کے متصل تالو کا نرم حصہ، اس سے قاف نکلتا ہے، آپ دیکھ لیا۔ اچھا، یہ تھا تالو کا نرم حصہ، یہ، اور یہ ہے تالو کا، یہاں سے تالو کا سخت حصہ شروع ہو جاتا ہے، یہ آگے تالو کا درمیان ہے، یہ تالو کا سخت حصہ ہے، اس سے دوسرا حرف نکلے گا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ تالو کا نرم حصہ ہے، اس سے زبان کا یہ حصہ لگے گا، زبان کے ساتھ معاملت ہوگی اب لحاظ کی۔ لحاظ اس کوے کو کہتے ہیں، عربی میں اس کو لحاظ کہتے ہیں، اردو میں کوا کہتے ہیں۔ اب آئیے اس کا اگلا مخرج دیکھتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ ابھی مخرج نمبر 5، اقصی لسان زبان کی جڑ، لحاظ یعنی کوے کے ساتھ تالو کے نرم حصہ کا ساتھ لگے، اس سے قاف نکلتا ہے۔ اب ہم اس سے اگلا مخرج چلتے ہیں، مخرج نمبر 6، یہ ہے اقصی لسان، یہ بھی زبان کی جڑ ہے، یہ بھی زبان کی جڑ تھی، یہ بھی زبان کی جڑ ہے۔ فرق کیا ہوا؟ یہ کوے کے متصل تالو کے نرم حصے کے ساتھ لگا تھا، لیکن یہ جو اگلا حرف ہے یہ کاف، یہ کاف کے قریب تالو کے سخت حصہ، تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹیں گے تو تالو کے سخت حصہ کے ساتھ لگے گا، تو وہاں سے یہ نکلے گا، یہ دیکھیے، یہ تھا تالو کا نرم حصہ، یہاں سے لگا تھا قاف، تو تھوڑا سا منہ کی جانب ہٹ گئے نا، یہ زبان کی جڑ یہیں سے یہاں آئے گی، تو نکلے گا کاف، اک۔ اب اک کر کے نکال کے دیکھیں نا، یہاں پہ آ کے زبان جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی، اک، یہ زبان یہاں بند ہو جائے گی، اک، یہ یہاں لگے گی۔ تو یہ اس کو یاد آپ نے اسی طرح کرنا ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیے یاد کس طرح کرنا ہے، یہ دیکھیے مخرج نمبر 6، اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ، لحاظ، پہلے یہ بولیں گے، لحاظ یعنی تالو کوے کے ساتھ تالو کے نرم حصہ کے ساتھ لگے، اس سے قاف نکلتا ہے۔ مخرج نمبر 6، اقصی لسان زبان کی جڑ، زبان کی جڑ، قاف کے مخرج کے قریب تالو کے سخت حصہ کے ساتھ لگے، یہ تالو کا سخت حصہ ہے، یہ نرم تھا قاف، یہ آپ تھوڑا سا منہ کی جانب ہٹے ہیں، یہ زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے کے ساتھ لگی ہے، اس سے کاف نکلتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ ہمارے مخرج کتنے ہو گئے؟ 7 مخرج ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ 8واں مخرج۔ 8واں مخرج، یہ دنیا میں اس کے اوپر بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ضاد پڑھتا ہے، کوئی غاد پڑھتا ہے۔ ہم آپ کو ابھی تو مخرج وہی ہے جو کتابوں میں مخرج کی تعریف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی ادائیگی میں، مشق میں قراء کی مختلف آراء ہیں، وہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ ابھی آپ مخرج یاد کریں۔ حافہ لسان کس کو کہتے ہیں؟ حافہ لسان آپ کو بتایا گیا تھا پہلے، یعنی زبان کی کروٹ، زبان کی سائڈ۔ جب آدمی زبان منہ سے باہر نکالے کہ جو حصہ گالوں کے اندر چھپا رہتا ہے، اس کی جو سائڈیں ہیں، ان کو حافہ لسان کہتے ہیں۔
लगती कहाँ है? ऊपर की दाढ़ों की जड़ से, ऊपर की, ये मामलत है, निकलता यहाँ से है, जबान के हाफे से। तो मामलत क्या करता है? ऊपर की दाढ़ों की जड़ ये मामलत करती है। अभी आप देखिए नक्शे में आपको नजर आएगा, ये एक मिनट, ये हाँ, जीम शीन या किधर गया? जी कारी साहब, ये जिम शीन या वाला रह गया मखरज। मैं अभी बताता हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा पढ़ लिए पहले, जीम शीन या के ऊपर दोबारा आते हैं हम। ये देखिए, ये है अक्सा लिसान, अक्सा जीम शीन या, वस्ते लिसान। अक्सा लिसान से तो आपने देखा ना, वो काफ और काफ निकला है, ठीक है। ये भी अक्सा लिसान से था, ये भी अक्सा लिसान थे। अब आ गया मखरज नंबर 7, वस्ते लिसान, जुबान का दरमियानी से। मुश्किल नहीं है। आप वस्ते लिसान कौन सा हिस्सा है? तालु, जब आप जुबान बाहर निकालें तो एक जुबान के दरमियान में गड़ा सा पड़ता है, जुबान के दरमियान में गड़ा सा पड़ता है, इसको कहते हैं जुबान का दरमियानी हिस्सा। तो इससे ये 3 हर्फ निकले हैं, जीन शीन या। अच्छा, अब यहां तक एक बात और समझ लें, ये मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूं वापस। अलिफ वाओ या को हरूफ मद्दा भी कहते हैं और हरूफ खलाए दहन के हरूफ भी कहते हैं, और हरूफ जौफिया भी कहते हैं। जो हरूफ हलक से निकलते हैं उनको हरूफ हलकी कहते हैं। हलक से 3 मखरज निकले, अक्सा हलक, वस्ते हलक, अदना हलक। तो इससे 6 हरफ निकले, हा, हमजा, आइन, हा, खा, गैन। ये हरूफ हलकी 6 हैं, ए नूर ऐन, हमजा, हा, आइन, हा, खा, गैन। ये आप याद कर लीजिएगा शेर। और जो अभी आपको 2 मखरज पढ़ाए हैं, बताए हैं, काफ और काफ, ये चूंकि इसमें मामलत होती है लिहात की, तो इनको हरूफ लिहातिया कहते हैं, हरूफ लिहातिया या हरूफ लहविया। ये नाम याद रख लें। ये आपको आइंदा हम कहेंगे भाई हरफे लिहातिया बताओ, तो आपने फौरन बताना है जी काफ और काफ, तो हरूफ लिहातिया या हरूफ लहविया। तो अब आइए 7वें मखरज पर। वस्ते लिसान जुबान का दरमियान निकलेगा यहां से, लेकिन मामलत करेगा ये तालु का दरमियानी हिस्सा। इनको हरूफ शजरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ शजरिया। अच्छा, बताया है आपको कि इनको लिहातिया क्यों कहते हैं, हल्की क्यों कहते हैं? हल्की इसलिए कहा गया था कि हलक से निकलते हैं, लिहातिया इसलिए कहा गया था कि वो जो लिहात कव्वा है उसके साथ जुबान टक्कर लगाती है। तो शजरिया क्यों कहते हैं कि तालु का जो दरमियानी हिस्सा है ये बड़ा बुलंद है, तो ये तालु का जो दरमियानी हिस्सा है ना ऊपर की तरफ, देखिए मैं अभी वहां जा रहा हूं, आप ये देखिए, ये जो दरमियानी हिस्सा है, ये आप देखें पूरे तालु में ये बुलंद है। तो अरबी में इस हिस्से को शजर कहते हैं, तालु के इस हिस्से को शजर कहते हैं। तो जुबान का ये दरमियान जब ये ऊपर जाकर यहाँ तालु से लगेगा तो इससे निकलेगा जीम। आप निकाल कर देखें, आज जब कहेंगे ना आज, तो देखें जुबान कहाँ पे चपटी है। आया, ये देखिए जुबान कहां से आज करें ना, आज बोलिए, आज, बज, दज। अच्छा, तो ये जुबान यहां पे जाके लगी, ठीक है जी। ये है वस्ते हलक, ये है ऊपर हलक के दरमियान लगे, जुबान का दरमियान तालु के दरमियान के साथ लगे, इससे जीम निकलेगा। और दूसरा हर्फ जो इससे निकलेगा वो है शीन। देखिए ऐसे करें, अश, ये ऊपर जाके लगी हुई है, ये भी जुबान का दरमियानी हिस्सा तालु के दरमियान में लगा है, इससे शीन भी निकली है। आगे चलिए, ये देखिए तीसरा हर्फ है इसका या, आई, कहिए आई। ये देखिए जुबान यहाँ पे जाके लगी है, जुबान का दरमियान ऊपर लगा हुआ है। तो तालु के इस हिस्से को कहते हैं हरूफ शजरिया। तो इसलिए इस मखरज का नाम जो है ये, इनको हरूफ शजरिया कहते हैं। ये आगे इसको याद किस तरह करना है? ज़बान वस्ते लिसान या ज़बान का दरमियान, ज़बान का दरमियानी हिस्सा
ये वस्ते लिसान नाम है मखरज का, और इसका माना क्या है, जुबान का दरमियानी हिस्सा। उर्दू में, अरबी में इतना काफी है वस्ते लिसान, और उसकी तशरीह है जुबान का दरमियानी हिस्सा। लगेगा कहाँ? तालु के दरमियानी हिस्सा से लगे। ये मुआमलत है, ये तालु की मुआमलत है। इससे क्या निकलता है? जीम, शीन, या, इनको कहते हैं हरूफ शजरिया। ठीक है जी। अब आगे चलिए, आगे मखरज आ गया है 8। ये है हाफा लिसान, यानी जुबान की करवट। मैं भी आपको नक्शे में जाके बताता हूँ। जुबान की करवट को हम उर्दू में बोलते हैं जुबान की करवट, साइड, और अरबी में बोलते हैं हाफा लिसान। तो कहाँ लगे? ऊपर की दाढ़ों की जड़ से, ऊपर की दाढ़ों की जड़ से। इसका अरबी बनेगा ऊपर की दाढ़ों की जड़, इसे लगे। ऊपर की दाढ़ों का अरबी बनता है अजरा से उलिया, अजरा से उलिया, इससे दौद निकलता है। अभी देखिए आप नक्शे में चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये जुबान की साइड है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जहां मैंने अभी जुबान रखा हुआ ना, ये जुबान का अक्सा, जुबान की जड़ थी। ये जुबान की जड़ थी, ये जुबान का वस्त है। अच्छा, ये जुबान की पुश्त है, और ये जुबान की नोक है। ये जुबान का किनारा है, और ये जुबान की साइड है। ये जो हमें मतलूब है इस वक्त, ये जुबान की साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दाढ़ है, एक दाढ़ ये है, 3 दाढ़ें यहाँ आएंगी, एक दाढ़ आखिर में आएगी। ये आप ऊपर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 दाढ़ों, ये दाढ़ों की। भाई अपने माइक बंद करें, हामिद अपना माइक बंद करो बेटा। ये 5 दाढ़ों की जड़, यानी दाढ़ों के साथ नहीं लगेगा। जुबान का ये हिस्सा जो है ना, जुबान का ये हिस्सा, ये यहाँ पे लगेगा, दाढ़ों की जड़। तो जड़ हमेशा तालु के अंदर होती है, यहाँ लगेगी। ये हिस्सा जब यहाँ लगेगा तो इससे ये दौद निकलेगा। आप समझ लें, दोबारा आपको पता चल गया है। ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 दाढ़ों को कहेंगे अजरा से उलिया। अब आगे समझ लें, ये जो नोकदार दांत है ना, ये इसे कहते हैं अनियाब। इसे अनियाब, कुचलने वाला, फाड़ने वाला। जब आदमी कोई चीज फाड़ता है ना, कई लोगों को नाखून को कुतरने की आदत होती है, तो वो इसी दांत से वो उसको कुतरते हैं। इसी तरह उसके बाद ये एक दांत है, इसको रबाई कहते हैं, और ये आगे 2 दांत हैं, इन्हें सनाया कहते हैं। या आगे भी फिर आके आपको बताते हैं, यहाँ समझ लें। इस वक्त हमारा मकसद ये है कि ये जुबान, ऊपर की दाढ़ों की जड़, ऊपर की दाढ़ों की जड़ लगे, इससे क्या? जुबान की करवट, जिसे हाफा लिसान कहते हैं। तो निकलेगा क्या इससे? दौद। अब आइए हम वापस चलते हैं अंदर। ये देखिए, ये है। याद किस तरह करेंगे आप? हाफा लिसान, अब इसको यानी जुबान की करवट। जिस बंदे को हाफा लिसान की समझ नहीं है, तो वो तो यही उसको समझाने के लिए है, यानी जुबान की करवट। आपने याद इस तरह करना है, मखरज नंबर 7, हाफा लिसान यानी जुबान की करवट, अजरा से उलिया यानी ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लगे, इससे ग़ाद निकलता है। क्योंकि हाफा इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसको हरफ हाफिया कहते हैं। ये मखरज नंबर 8 था। अब आइए आगे चलते हैं, मखरज नंबर 9। यह है जुबान का किनारा, कुछ हिस्सा हाफा, यानी जुबान, अभी तफसील बताता हूँ। जुबान का किनारा ये आपने याद रखना है, पूरा किनारा नहीं, कोई थोड़ा सा वो जुबान की करवट भी लगेगी। कहाँ से? ये किनारा तो आएगा सनाया, रबाई, अनयाब। जो सामने वाले दांत हैं उनमें सनाया है, दूसरा रबाई है, तीसरा अनयाब है। तो एक दाढ़ भी ले ली है जाहिक तक के तालु के साथ लगे। अब आइए हम आगे चल के देखते हैं कहाँ लगते हैं ये देखिए, ये दांत हैं, ये दांत हैं, और ये एक दाढ़ है। ये 1 2 3, ये एक दाढ़। जब कहा था ना जुबान का किनारा, ये जुबान का किनारा यहाँ तक, जुबान का किनारा थोड़ा सा हिस्सा हाफा, वो ये है, ये एक दाढ़, थोड़ा सा हिस्सा हाफा यहाँ आएगा, यहाँ जुबान का किनारा थोड़ा सा हिस्सा हाफा। कहाँ लगे? ये नीचे नहीं लगना, ये ऊपर लगना। ये यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ तक आएगा अंदर की तरफ,
یہ ہم نے آپ کو مسعود سمجھا. ہاں یہاں دیکھ لیں, یہ اندر کی طرف سے ہے, یہ یہاں سے لے کر یہ ایک داڑ بھی ہے اس میں, یہ ایک داڑ ہے, یہ یہاں سے لے کر یہ زبان کا کنارہ ہے, اور آگے یہ ایک داڑ ہے. زبان کا کنارہ تھوڑا سا حصہ ہافا, سمجھیں, زبان کا کنارہ تھوڑا سا حصہ ہافا. کہاں لگے؟ ثنایا سے, یہ ثنایا ہیں, یہ ربائی ہیں, یہ انیاب ہیں, اور یہ ضاحک ہیں. ثنایا سے ضاحک تک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو اس سے لام نکلے گا. اب آئیے واپس چلتے ہیں. اچھا, یہ تو تھا لام کا مخرج. اچھا, اب ہم آگے 10واں مخرج بیان کرتے ہیں. یہ بھی زبان کا کنارہ, لیکن اس میں ہافا نہیں ہے. اس میں وہ ایک داڑ لگی تھا نا, اس مخرج میں ہافا نہیں ہے. صرف زبان کا کنارہ کہاں سے لگے گا؟ ثنایا سے انیاب کی طرف والے تعلق کے ساتھ لگے, اس سے نون نکلتا ہے. اب دیکھیے آگے چلتے ہیں, کہاں ہے یہ دیکھیے. اب پہلے یہ یہاں تک لگنا تھا, لیکن اب یہ 1 2 3 ایک ثنایا کا 4, یعنی ثنایا دونوں ایک لگ جائے, دونوں دانتوں سے لگ جائے یا ایک سے لگے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال اس میں صرف 3 دانتوں کے سامنے زبان کا حصہ یہ لگا ہے. یہاں پر دیکھیں, ان نکال کے دیکھیں, یہ ان یہاں لگا ہے, ان یہاں لگا ہے, یہ یہاں پہ لگے گا. ٹھیک ہے, ان. اچھا, آگے چلیے. اس کا تیسرا بائی ہے را. زبان کا کنارہ مائل بپشت, زبان کی ثنایا الیہ کی جڑ کے ساتھ لگے, سامنے لگتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہے, یہ دیکھیے, یہ ہے را, یہ جہاں یہ نہیں جگہ, یہ اوپر لگے گا اندر کی طرف, یہاں جانا. یہ زبان کے اوپر ہے, نوک نہیں ہے, بالکل اوپر کی طرف. جب آدمی نمک چکھتا ہے نا, تو یہاں پہ لگا کے اس جگہ پر دیکھتا ہے, تو یہاں لگے گا ار. آپ نکال کر دیکھیں, ار ار ار. تو یہ مخرج جو ہے نا, یہ ہے. ابھی ہم نے مخارج جو پڑھے ہیں, ان میں یہ جو 3 مخرج تھے نا, لام نون را, یہ دیکھیے, ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ, کیونکہ یہ زبان کے کارنر سے نکلتے ہیں, تو ان کو حروف زلقیہ یا طرفیہ. زلقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر جو تعلق ہے اس حصے کو زلق کہتے ہیں, اور طرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کی طرف سے نکلے ہیں, لہذا ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ یا حروف زلقیہ. تو اب آپ سمجھ لیں, آج ہم اتنے ہی مخارج 11 مخارج آپ کو پڑھائے ہیں, ایک غنہ بھی پڑھایا ہے, تو باقی مخارج کل آپ کو یاد کروائیں گے. آج ان کے اوپر محنت کر لیں, ان کو یاد کر لیں. یہ دیکھیے, پہلا مخرج ہے جوف دہن, اس سے حروف مدہ الف واو یا نکلتے ہیں. دوسرا مخرج ہے اقصی حلق, حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے, اس سے حمزہ ہا نکلتے ہیں. مخرج نمبر 3 وسط حلق, حلق کا درمیانی حصہ عین ہا, اس سے نکلتا ہے. چوتھا مخرج ہے ادنا حلق, حلق کا منہ کی قریب والا حصہ, اس سے غین خا نکلتے ہیں, تو ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. مخرج نمبر 5 اقصی لسان, زبان کی جڑ, لحات یعنی کوے کے ساتھ تعلق نرم حصہ کے ساتھ لگے, اس سے قاف نکلتا ہے. مخرج نمبر 6 اقصی لسان, زبان کی جڑ, قاف کے مخرج کے قریب تعلق کے سخت حصہ کے ساتھ لگے, اس سے کاف نکلتا ہے, ان کو حروف لحاتیہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 7 وسط لسان, زبان کا درمیانی حصہ, تعلق کے درمیانی حصے کے ساتھ لگے, اس سے جیم شین یا حروف شجریہ نکلتے ہیں. مخرج نمبر 8 حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ, اذراس علیہ یعنی اوپر کی داڑوں کے جڑ سے لگے, اس سے ضاد نکلتا ہے, اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 9 زبان کا کنارہ کچھ حصہ حافہ, جب ثنایا سے ظاہر تک کے تعلق کے ساتھ لگے, اس سے لام نکلتا ہے. مخرج نمبر 10 زبان کا کنارہ ثنایا سے انیاب کی طرف والے تعلق کے ساتھ لگے, اس سے نون نکلتا ہے. مخرج نمبر 11 زبان کا کنارہ مائل بپشت, ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے, اس سے را نکلتا ہے. یہ حروف طرفیہ اور ذلقیہ ہیں. تو آئیے اب ہم الحمدللہ مشق کرتے ہیں, ان مخارج کو اچھی طرح یاد کر لیجئے. تو جی کامران آپ اپنا مائک اوپن کیجئے, اور اس کے بعد عبد المنان بھی اپنا
माइक के ऊपर रखें, लेकिन जब मैं कहूँगा तो उस वक्त अब्दुल मन्नान पढ़ेंगे। तो बाकी बारी बारी मैं आपको पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह। अभी हमारे पास 35 मिनट हैं, अगर दरमियान में कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए तो इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा ऑन हो जाएंगे। तो आइए सूरह माऊन और सूरह कुरैश की मशक करते हैं। तो पहले कामरान आप सूरह माऊन सुनाइए ज़रा मुझे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم जी माशाल्लाह। ولا يحض على طعام المسكين ठीक है माशाल्लाह। فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون जी अब्दुल मन्नान पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आप माऊन पढ़ें। अरअयत अल्लज़ी, ना सूरह कुरैश पढ़ें। أرأيت आप कुरैश पढ़िए। الذي तब ठीक है, माऊन ही पढ़ें, ठीक है। أرأيت الذي يكذب بالدين जी فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين हाँ जी, आवाज उठाकर जरा फिर पढ़िए जोर से। फज़ालिकल लज़ी, आवाज उठाइए। फज़ालिकल लज़ी बंद हो गया। فذلك الذي يدع اليتيم जी ولا يحض على طعام المسكين जी فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون शाबाश, ठीक है, और जोर से पढ़िए। الذين هم يراءون ويمنعون الماعون माशाल्लाह जी। अबू ज़बी से हाफिज ज़ीशान साहब आप पढ़िए सूरह कुरैश। بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف जी
فليعبدوا رب هذا البيت پھر پڑھیے فلیعبدوا، خوبصورت کر کے ذرا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ. یہ دیکھیے ادھر میں یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے 5. کہ جہاں پہ 5 لکھا ہو نا تو یہاں سے مراد ہوتی ہے اختلافی آیت. بعض ائمہ یہاں پہ آیت سمجھتے ہیں، بعض ائمہ یہاں پہ آیت نہیں سمجھتے. اگر آیت کمپلیٹ ہوتی، کور ہوتی، تو یہاں پہ اس طرح کا گول دھارا ہوتا، اس پہ نمبر بھی ہوتا. تو جہاں پہ یہ آیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آیت کچھ لوگوں کچھ بزرگوں کے نزدیک ہے، کچھ کے نزدیک نہیں، تو وہاں پہ 5 ڈال دیتے ہیں. اب آگے پڑھیے. یہ علی اگر آیا ہے علی جی کا سب میں ادھر ہی. پڑھے پھر بیٹا. علی جمیل سورہ قریش پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قریشن پہ آواز کو بند کیجیے. لإیلاف قریشن ایلافہم. جی پھر پڑھیے. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. جی آگے چلیے. فليعبدوا رب هذا البيت شاباش، ٹھیک ہے. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ. عادل ہیں؟ عادل پڑھیں. جی جی کر سب. پڑھیے جی. سورہ قریش پڑھیے. اعوذ باللہ من پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. یہ صدق اللہ. حامد پڑھو. لإیلاف قریش. جی جی کا صاحب. پڑھو سورہ قریش پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ٹھیک ہے.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ٹھیک ہے. فليعبدوا رب هذا البيت ٹھیک ہے. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جی عبد الرحمان، صدق. عبد الرحمان اسلام. عبد الرحمان ہیں؟ عبد الرحمان پڑھے بیٹا، ریڈی رہے نا سارے بار. جی پڑھیے سورہ قریش بسم اللہ کے ساتھ. اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیے پہلے. أعوذ بالله من الشيطان یہ چھوٹا سا بچہ ہے. الله الرحمن الرحيم. میں آپ کو مشق کراتا ہوں. لإيلاف قریش، پڑھیے. عبد الرحمان دیکھیں، یہ ای اور لا ایک جیسا لمبا ہو، اور قریش تو مد تو ہے لیکن اتنی لمبی مد نہیں کرنی جتنی آپ نے کی ہے. پھر دیکھیں لی ای لا، لی یہ چھوٹا سا ہے. لی ای لا فی قریش، ایسے پڑھیں. قاف کو لمبا نہیں کرنا، قریش نہیں، قریش. پھر سنیں لإيلاف قریش. جی ہیلو. ایلا ایک جیسا، ایلا ایلافہم رحلة الشتاء والصيف. جی إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. آپ زیادہ زور نہ لگائیں، نیچے آواز رکھیں. الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف.
عبد الرحمان دیکھو جس طرح کامران پڑھتے ہیں نا اس طرح پڑھو. کامران ذرا پڑھیں آپ کو سورہ قریش اس کو سناؤ ذرا. کامران عبد المنان تم پڑھ لو. عبد المنان تم پڑھ لو جی. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة پھر پڑھی. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ہاں یو کے سے ابو بکر صاحب ہیں. یو کے سے بریڈ فورڈ سے ابو بکر صاحب وہ ریڈی رہیں. اپنا کیمرہ آن کریں تاکہ مجھے پتہ چلے. اور اس دیر میں عادل پڑھتے ہیں. عادل پڑھیں آپ سورہ قریش. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عادل کو ابن قمر کہتے ہیں. بسم الله جی پڑھیے پڑھیے ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. جب تھوڑا پڑھنا ہو نا 1-2 منٹ کا تو اوپر سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو لطف آ جائے نا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اپنے منہ کو مائک سے ادھر ادھر نہ کریں. مائک کے سامنے رکھیں مکمل. پھر پڑھیں لإيلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف جی ماشاء اللہ. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حافظ شان صاحب دوبارہ پڑھیں آپ. پھر اس کے بعد علی جمیل پڑھیں گے. حافظ شان صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع.
शाबाश माशाल्लाह। وآمنهم من خوف अली जमील पढ़िए। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف जी فليعبدوا رب هذا البيت शाबाश बहुत अच्छा। الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف अब हम साथ एक रकू हदर का भी किसी न किसी से सुना करेंगे। अब्दुल मन्नान, आप हदर में सूरह फातिहा भी पढ़ें और सूरह बकरा का पहला रकू हदर में पढ़ें। अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सूरह बकरा। بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا أأنذرتهم يؤمنون गलती हो गई। أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने तकरीबन कितने मखरज पढ़े हैं? 11 मखरज और गुन्ने का मखरज पढ़े हैं। इंशाअल्लाह बाकी जो मखारज हैं वो कल पढ़ेंगे और उसके साथ साथ पिछले मखारज जो हैं वो भी दोबारा हो सकता है कल मैं दोस्तों से सुनूं भी कि भाई आप फलां मखरज सुनाइए, फलां मखरज सुनाइए, फलां मखरज सुनाइए। इसलिए 11 मखरज से कल टेस्ट भी होगा। तमाम दोस्त जो हैं वो मखारज याद करके आएँ
تو بعد میں 2-3 منٹ میں ہم آپ سے ٹیسٹ دیں گے مخارج کے متعلق. سمجھ لیں سب سے میں سنوں گا اور کوئی مخرج بھی سن سکتا ہوں. تو آج کا سبق اختتام تک پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. آمین. تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.